اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انعام آیت نمبر 137، ایک ہی آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہے، اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح سے زینا یعنی کہ بہت ہی جیسے زینا زینت سے ورڈ آتا ہے، جو کہ مطلب بہت خوبصورت بنا دیا ہے، بہت ایلیورنگ بنا دیا ہے اس کو، کہ مطلب وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین جو لوگ ہیں ان میں سے، یعنی پیگنز مشرکین، ان میں سے مطلب ان کی بہت سارے ایسے ہیں، جو بہت ساری تعداد میں ایسے ہیں مشرکین، کہ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے اندر کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ قتل اولادہم شرکاؤہم، تو وہ قتل کرتے ہیں اپنی اولاد کو، بھیٹ چڑھاتے، بھیٹ۔ تو یہ ہے نا، کافی جگہوں پہ تھا نا، یہ سب جگہ پہ تھا، انڈیا میں بھی تھا اور بھی جگہوں پہ تھا، کہ مطلب یہاں عرب میں بھی تھا کہ اولادوں کو مطلب بتوں کی بھیٹ چڑھاؤ، تو وہ سوچتے تھے کہ اس کو بہت ہی سیکرڈ مانتے تھے، ارے کتنا زبردست کام کیا ہے، بھائی سوچو اس نے اپنے بیٹے کو بھیٹ چڑھایا، اپنی بیٹی کو بھیٹ چڑھایا، تو یعنی جو بلی مطلب کیا بولتے بلی چڑھاتے جو، تو وہ کریں گے تو بولیں گے تب دیوی دیوتا جو بھی بہت خوش ہوئیں گے۔ ان کی نظر میں اس چیز کو بہت اچھا سمجھا جا رہا تھا، کہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے یہ بھیٹ چڑھایا تو ابھی ہم کبھی بھی ہم کو پاورٹی نہیں آئے گی، یعنی غریبی نہیں آئے گی، اور ہم نے یہ کیونکہ ہم نے دیوتا کو خوش کیا نا اس کا بھیٹ چڑھا کے، تو وہ بھی ہمارے پہ خوش ہو کے ہم کو خوب دولت دے گا، اور تو اس طرح سے۔ اور بیٹیوں کو بھی اسی لیے ان لوگ کرتے تھے، مطلب دفن کر دیتے تھے یا ایسی بھیٹ چڑھاتے تھے، تو وہ بھی اسی لیے کہ وہاں ان کا آنر ہے، ایک جگہ دولت ہے تو دوسری جگہ آنر ہے، کہ ان کو اپنا آنر جو ہے وہ چاہیے کہ بھئی وہ اس کو کچھ مطلب آنچ نہیں آئے، یہ لڑکیوں کی وجہ سے تو مار ڈالو، ان کو ختم کرو۔ تو یہ سب تمام چیزیں جو ہے یہ جن شیطان لوگ کرواتے ہیں، تاکہ جب تم یہ چیزیں کرواؤ گے، وہ شیطان جب یہ کروائے گا تو تبھی تو تم اللہ کی نظر میں سب سے پہلے گنہگار بنو گے کہ انسان کا قتل کیا ہے، اور اوپر سے تمہارے لیے تم خود اپنی تباہی کرتے ہو نا، جو کہ ابھی آیت میں آئے گا کہ خود اپنی تباہی کرتے، کہ اپنی اولادوں کو مار رہے، تو کیا وہ اولاد کو مارنے کے بعد کیا تم یعنی تم کو لگ رہا ہے کہ تم آباد ہوگے کہ برباد ہوگے؟ تو یہاں پر کہا گیا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، وہ اپنی اولادوں کا جو قتل کرتے، سلاٹر، شرکاؤہم، ان کے جو بھی شرکا ہیں یعنی جو بھی ان کے پارٹنرز جو بنے ہوئے، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ ان کا تباہی ہو، اس میں بربادی، وَلِيَلْبِسُوا، اور یہ کنفیوزڈ رہیں، علیہم دینہم، تاکہ ان کے اوپر کنفیوژن جو ہے وہ طاری رہے دین کے معاملے میں، یعنی دین کے معاملے میں سدا کنفیوزڈ ہی رہیں گے، کہ اب یہ کرے تو اچھا، کہ وہ کرے تو اچھا، یہ کیا تو دیکھو ایسا ہوا، ارے وہ کیا، یعنی سب کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے دین کو لے کر۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہیں کرتے، یعنی اگر اللہ چاہتا تو، یعنی اللہ ان کو روکتا اور وہ نہیں کرتے، لیکن اللہ نے نہیں روکا، جاؤ کرو، فَذَرْهُمْ، چھوڑو ان کو، چھوڑ دو ان کو تنہا، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ گھڑ رہے نا اس کو بھی، یعنی ان کا وہ گھڑا ہوا جھوٹ کہ یہ کرو، یہ دیوی دیوتا خوش ہوں گے، ارے دیوی دیوتا ہے نہیں تو خوش کہاں سے ہوئیں گے،
تو یہ کرو، اور مطلب تو اللہ کہتا ہے چھوڑو ان کو بھی اور ان کے اس گھڑے ہوئے جھوٹ کو بھی، کیونکہ اللہ نے تو ان کو پہلے ہی چھوڑ دیا ہے. جاؤ کرو اپنی منمانی، جو کرنا ہے کرو. تمہارے سامنے ایک طرف رسول ہے، ایک طرف قرآن ہے. اب تم کیا کرتے ہو، تمہاری چوائس ہے نا. کریڈٹ تو تبھی ہے نا جب انسان اپنی مرضی سے کرے. اگر اپنی مرضی سے نہیں مارے باندھے کا کرنا ہوتا تو اللہ نے تو ایک ایک فرشتے کو ایک ایک بندے کے ساتھ کر دیا تھا، مارتا پکڑ پکڑ کے، مار کے ڈر سے بندے سب سیدھے ہو جاتے. پولیس کی مار کھا کے سیدھے نہیں ہو جاتے، بڑے بڑے مستنڈے گنڈے ہو جاتے نا سیدھے. فرعون جیسا فرعون غرق ہونے کے ٹائم پہ سیدھا ہو گیا تھا نا، بہت پاورفل بنتا تھا. ایسے ہی باقی کے لوگ بھی ہو جاتے، لیکن اللہ کو ایسا نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے کہ جو بھی کرنا ہے عقل سے چلو، سمجھ بوجھ کے کرو. قرآن کو پڑھو اور دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے وہ دیکھو، اس کے مطابق اپنی عقل کا استعمال کرو نا. ہے نا، عقل دی ہوئی ہے نا بھائی. اگر تم کو خود ہی اپنی بربادی کرنی ہے تو کرو. تو یہاں پر اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ لوگوں کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، اور جو یہ جھوٹ گھڑ کے جو بھی کر رہے ہیں وہ بھی ان کو کرنے دو، کیونکہ اینڈ تو وہی ہے نا، اللہ کے پاس ہے نا. تو اللہ کو پھر جو بھی کرنا ہوگا تب وہ اللہ برابر سے مزہ چکھا دے گا. Even so, in the eyes of most of the pagans, their partners made alluring the slaughter of their children in order to lead them to their own destruction and cause confusion in their religion. If Allah had willed, they would not have done so, but leave alone them and what they forged. اس کی نوٹ ہے 959. The false gods and idols among many nations، یعنی جھوٹے معبود، جھوٹے خدا، بت بہت ساری قوموں میں، انکلوڈنگ دا عربس، اور عربوں کے اندر بھی ہے، یعنی تھے میرا مطلب، were supposed to require human sacrifices. اور یہ سب جگہ پہ جہاں بھی جھوٹے معبود، جھوٹے خدا، جھوٹے اور یہ سب مطلب بت لوگ، جہاں بت پرستی ہوتی ہے. اور عرب میں بھی یہی تھا، کعبے کے چاروں طرف اتنے سارے بت تھے نا، ہر قبیلے کا ایک بت. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہاں پر انسان کی بلی چڑھائی جائے، بھینٹ. Ordinarily such sacrifices are revolting to man. یعنی عام طور پہ دیکھا جائے تو ایسی انسان کی یا بچے کی جو مطلب بلی چڑھاتے، بھینٹ چڑھاتے، جو سیکریفائس، وہ تو انسان کے لیے دیکھا جائے تو وہ ہونا چاہیے کہ اس کو نہیں برداشت ہو، یا اس کے لیے وہ ایک طرح کا جیسے بولتے ہیں نا کہ بغاوت والی جیسی بات ہو. لیکن بٹ دے آر میڈ الورنگ، مگر وہ تو ان کی نظروں میں کھبا دیا گیا ہے، بہت ہی اس میں خوبصورتی ڈال دی گئی. ارے تو بہت اچھا کام ہے، ارے لو یہ تو کتنا بڑا کام ہے، ارے واہ فلانا دیکھو اپنے بچے کو بھیٹ چڑھا رہا ہے فلانے بت کو، ارے کیا بات ہے. A sacred rite by pagan custom، یعنی بڑا ہی ایک ایسا مطلب جیسے رائٹ وہی ہے نا جو مطلب جو کیا بولتے ہیں اس کو، ارکان یا جو بھی ہوتے ہیں نا، جیسے جس طرح کے ریتی رواج سمجھو، تو وہ ایک بہت ہی جس کو بولیں گے کہ بہت مقدس ان لوگ سمجھتے تھے اس کو. اور وہ تھا بائی پیگن کسٹم، یعنی مشرک لوگوں کا یہ ایک طریقہ تھا. which falsely arrogates to itself the name of religion. اور جھوٹ کے طور پہ، یعنی کہ جیسے ایک یہ جھوٹ ہے ایکچولی تو، کہ اس کو مطلب تم یعنی کہ ایسا بنا دیے کہ ایک جیسے کہ مطالبہ تم کر رہے ہو، اس کو تم ایک اس کا مطالبہ کر رہے ہو کہ falsely arrogates to itself the name of religion، کہ اب تم اس کو دین کا نام دے رہے ہو نا، یعنی کہ تم assume کر رہے ہو کہ ہاں یہ صحیح ہے تو اس کا دین کا نام دے رہے ہو کہ دین میں یہ ایسا کرنا اچھا ہے. such customs، ایسے ریتی رواج، if allowed، اگر اس کی اجازت دے دی جائے، would do nothing but destroy the people، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے مگر جو لوگ ہیں نا ان کو تباہ کر دیں گے.
اور یہ ان لوگوں کو تباہ کریں گے, ڈسٹروائے دا پیپل ہو پریکٹس دیم, جو بھی اس کی پریکٹس کرتے. تبھی تو دیکھو کہ اب جیسے قانون بن گئے تو یہ کام تم نہیں کر سکتے, تو کیا کرتے ہیں, جیسے کہ بچوں کو اغوا کر لیتے ہیں. انڈیا میں بھی سننے میں آتا ہے نا کہ وہ سادھو لوگوں نے اغوا کر لیے, اور پھر وہ بچے کو بیٹھ کے اس کے ان لوگوں کا جو بھی ہے اس کو چڑھا بھیٹ کر رہے, تو ہے نا یہ سب چیزیں. اینڈ میک دیئر ریلیجن بٹ اے کنفیوزڈ بنڈل آف ریوولٹنگ سپرسٹیشن. تو یہ ان کی تباہی بھی ہے اس میں, اور ساتھ ہی ان کا دین جو ہے وہ ایک جو آیت میں آ چکا ہے کہ وہ جو کنفیوژن ہے, تو اب وہ ایک ایسا کنفیوژن ہے جو کہ جیسے کہ بولتے ہیں نا کہ وہ سپرسٹیشن, یعنی جتنے بھی خرافات اور جو بھی اس طرح کی غلط یعنی سوچ اور غلط ان لوگوں کی جو بھی پرستش جو ہے, جس کو بولتے ہیں نا کہ مطلب غلط پرستشی سپرسٹیشن, تو یہ اس کے اطراف ہی مطلب گھوم رہا ہے.